أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سابقہ آیتوں میں تذکرہ تھا ان لوگوں کو جو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ ناتا رکھنے کی بنیاد پر اسلامی طریقے کے اوپر زندگی گزارنا چاہنے والوں کے اوپر نفرت کرنے والے، مخالفت کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، جس کی کسی قدر تفصیلات سابقہ آیتوں میں گزری، جس میں خاص طور پر اشارہ دے دیا گیا تھا حضرت عمار بن یاسر اور حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ، یعنی حضرت عمار کی والدہ سمیہ، حضرت بلال، حضرت مصعب وغیرہ، حضرت بلال جیسے اور لوگ بھی اس جیسی شکل پیدا ہوئی تھی. ان ناموں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بات، اس جیسے واقعے کے ساتھ قیامت تک کے لیے اس پہلو کو ذکر کر دیا گیا جو ایمان پر قائم اور باقی رہنے کے لیے مشقتیں اٹھائے، جانیں بھی دیں، بھیانک قسم کی اذیتیں پہنچائی تھیں. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کو چونکہ دین کی بقا اہم تھی، اسلام کا نام و نشان باقی رکھنا مقصد تھا، دولت کمانا نہیں، سکون سے اطمینان سے جا کر نوکری چاکری کریں گے، تجارت کریں گے، مال حاصل کریں گے، دنیا کی زندگی، گھریلو زندگی بڑے اطمینان سے گزاریں گے، ایسا نہیں تھا. جیسا کہ آج کی دنیا کے لوگ، خاص طور پر ہندوستان میں جڑے ہوئے کسی نہ کسی فن سے جڑے ہوئے لوگ یا طاقت یا ہنر رکھنے والے لوگ کمائی کے لیے اپنے روٹی روزگار کو کے اسباب کو، پیسوں کو بڑھانے کے لیے وطن چھوڑ کر غیر وطن جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے آتے ہیں. منع نہیں ہے، جائز ہے، عبادت نہیں ہے. جائز ہے، عبادت نہیں، جانے سے گناہ نہیں ہے. بھلے انسان کتنی بھی جد و جہد کرے، جد و جہد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ رکھا ہے، رزق کا ضامن ہے. ہر انسان سے متعلق رزق کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تقدیر میں لکھنے کے بعد انسان کے بدن میں روح کو منتقل فرماتے ہیں 120 دن کے بعد. 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں. اسی لیے بعض اہل اللہ نے اپنے معتقدین سے یہ کہہ دیا جب اجازت طلب کی، جبکہ اس وقت کیا ہر بھائی امریکہ منتقل ہو چکا تھا، وہاں کی مقامی شہریت حاصل کر چکا تھا، خاندان کے کثیر افراد موجود تھے، لیکن ان میں سے ایک شخص جو ان کے حلقہ ارادت میں تھا، تعلیم و تربیت میں تھا، سارے انتظامات کر ٹکٹ بک کرا کر وقت مقرر ہونے کے بعد ملاقات کے لیے جا کر اجازت طلب کیا تو انہوں نے صرف یہ کہا جانے سے تو میں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، کہیں بھی جاؤ، اگر تم مجھے یہ بات سمجھا سکتے تو سمجھا کے جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ جانا ہے یوں ہی تو چلے بھی جاؤ. وہ یہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ
جو ہر بندے کو پیدا کیا ہے. اگر ہندوستان کا اللہ الگ ہے، امریکہ کا اللہ الگ ہے، تو پھر تم بخوشی جو ارادہ کرنا ہے جاؤ. اگر نہیں، کہیں بھی جاؤ، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، تو پھر غیر ضروری تم یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو. یہ عمل اس عنوان کے تحت جانا آنا منع نہیں ہے، جائز ہے. جائز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب نہیں ہے، جس کے چھوڑنے پر عذاب بھی نہیں ہے. مثلا فیان ہے، استعمال کرنا جائز ہے. فیان کھول کر نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے، یہ سمجھنا یہ غلطی ہے. جائز ہے، ہرگز ثواب نہیں ہے، ہرگز ثواب نہیں ہے. فیان کو بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، بند کرنا گناہ نہیں ہے. کیوں نہیں کھولا گیا؟ یہ ہے. لوگ بھڑکتے بھی ہیں. پوری نماز میں تصور اسی کا ہوا رہتا ہے. نماز میں داخل ہونے کے بعد خود کو بھلانے کا نام ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام ہے. وقتاً فوقتاً انہی صفوں میں یہ منظر میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، دیکھتے رہتا ہوں. سلام پھرتے ان کو بے چینی اتنی لگی ہوئی رہتی ہے. کیوں نہیں کھولا گیا؟ تو وہ نماز میں پورا لخلخا یہ تھا. آپس میں بحث سے ہے. جب یہ سمے اگر اس بحث کرتے تو کہتا تھا نماز لوٹا لینا بہتر ہے. رسمی طور پر اٹھے بیٹھے آپ پوری نماز میں فیان ہوا، فیان ہوا، فیان ہوا، فیان ہوا، فیان ہوا کا لخلخا تھا. اگر کرنٹ چلے جائے تو کس سے بحث، کس سے جھگڑا؟ صرف یہ بات بتانا تھا کہ جائز ایک چیز. جائز کہتے کس کو ہے؟ جس کے کرنے پر ثواب نہیں. ایسا کیوں کیا؟ گناہ بھی نہیں. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حکم ہے قیامت تک. اس سلسلے میں سوچنا ہے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے، دینی تقاضے کو سمجھنے، سیکھنے، تربیت پانے کے لیے، جو آج کی آیتوں میں تذکرہ ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، گنتی کے تھوڑے بہت سے جو مسلمان رہ گئے ہیں، مکے کی بستی کے سارے قبیلے والے مل کر، سارے مشرک یعنی غیر مسلم، جینا حرام کر کے رکھے ہیں، عبادت کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اسلامی طریقے کے اوپر رہنا پسند نہیں کرتے. انہیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اب ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، چونکہ ان کے ایمان کے اوپر باقی رہنا، صحیح مومن کا باقی رہنا دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کے طفیل میں ہزاروں دنیا داروں کے لیے اس کے طفیل میں دنیا کو باقی رکھتے ہیں، خیر و برکت نازل کرتے ہیں. یہ مفہوم سورہ اعراف کی آیتوں میں واضح طور پر وضاحت اور تفصیل پیش کر دی گئی. وہاں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اخرج لعبادی من الطیبات والرزق، رزق کے پاک چیزیں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، پانی کو برسانا، سب یہ کچھ کرنا، صرف اور صرف مطیع و فرمانبردار دل کے اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ان کے واسطے نازل کرتے ہیں. ان کے طفیل میں سب کو ملتا ہے خالصتاً یوم القیامہ. لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف یہی حقدار رہیں گے جو جنت اور نعمتوں کی شکل میں ہوں گے، کسی اور کو نہیں ملے گا. ہمارے چند ایک کے سدھرنے سے کیا ہونے والا ہے جی؟
یہ شیطانی سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ کئی قسم سے تفصیلات قرآن پیش کرتے آیا ہے۔ الغرض تم مکہ چھوڑ دو، جاگیر چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، مدینہ چلے آؤ۔ مدینے کے لوگ بھی اپنے اپنے متعلقین کو شناخت، پہچان، دوست و احباب کو مدینے سے لوگ خطوط بھی لکھے، مدینہ آ جاؤ۔ اب جانے لگے۔ مکے کا کوئی فرد مکے سے جانے نہیں دیا، رکاوٹ بنے۔ پھر پیام آیا، اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جہاد ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے لیے لڑکے نکلنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، مصیبت آ سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو جھیلو، ایمان کی حفاظت کے خاطر تم وہاں سے نکل کر آ جاؤ۔ اب یہ حکم ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ دین کا ہر معاملہ حکم کو حکم سمجھ کر اتباع کرنے کا نام ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ تو کل کی بیٹھک میں بتا دیا گیا۔ حضرت یاسر کو قتل کر دیے، ان کے اہلیہ حضرت سمیہ کو اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والے یہی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلی حضرت سمیہ ہیں۔ مکے کے مسلمانوں نے لکھ بھیجا مدینے والوں کو کہ ایسی رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اللہ کا ارشاد نازل ہوا، جس کی وضاحت پارے 20 میں آئے گی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ارے مسلمانوں، کیا سمجھے تم؟ مسلمان ہونے کے بعد تم کو کوئی مشقت نہیں آئے گی؟ اسلام سے میں جتنا مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو گے، اس کا ثبوت والا امتحان اللہ تعالیٰ لے گا۔ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے جتنے آزمائش کے طریقے ہیں، آفتوں کے، مصیبتوں کے، فتنوں کے ہیں، مال و دولت سے محروم ہونے کے ہیں، تندرستی میں مبتلا ہونے کے ہیں، آخری شکل جان دینے کی ہے۔ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم نے ہم اللہ کو اللہ ماننے والے ہیں، راتوں میں اٹھ کے عبادت کر لیتے ہیں، مصروف کاروبار کو ہٹا کر نماز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، رب ہم کو مہربانی کرنا چاہیے۔ ضرور کرے گا آخرت میں۔ یا ثبوت پیش کرو، جو دعویٰ ہے دلیل پیش کرو۔ دوسری بات، مکہ فتح ہونے تک ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، باقی رہ کر ایمان کا نام و نشان بتانے کے لیے، اسلام کیا ہے؟ مسلمان کا نام اسلام ہے۔ مسلمان اسلامی طریقے کے پر قائم ہے تو مسلمان ہے۔ جو عقیدے سے جڑ کر ہے۔ مکہ فتح ہونے تک جہاد کرنا فرض تھا، فرض تھا، نہ کا سوال نہیں۔ اب اس فرض کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹیں تھیں۔ سیرت کے اندر 20 تفصیلی واقعات ہیں، رکاوٹیں کیسی ہوئی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اعلان ہوا، یہ جہاد جو فرض تھا وہ فرضیت ختم کر دی گئی۔ یہ چھوٹا جہاد تھا جس میں جان مال لگانا تھا، اب جہاد اکبر باقی ہے،
جو ایمان پر قائم باقی رہنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کی طرف سے حالات کی وجہ سے جو رکاوٹیں آتی ہیں، اس و خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اپنے نفس سے مقابلہ کر کر اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھنا۔ دوسری بات، اب وہ کیفیت جیسا مکے کی کیفیت تھی، ہر طرف سے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا، وہ حکم ہے ایسی صورت میں ایمان کے خاطر محلہ بدلنا ہے تو بدلو، ایمان کے خاطر نہیں 4 روز امن و سکون اطمینان کے سانس لیں گے، لہٰذا یہاں کا گھر بیچ کر میں جاؤں گا، وہاں سکون سے رہوں گا، یہ محلے میں یہ چھوا ہے۔ مسلمان کی شناخت حیدرآباد میں کیا تھی تو چپل بازار تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پورے حیدرآباد کے مسلمان کیا تھے تو صرف چپل بازار ہی تھا، یہی بستی تھی، انچ انچ کے اوپر شناخت اور چھاپ سے مسلمان کی تھی۔ اب گنتی کرو، 10 تا 14 گھر نکلیں گے مسجد کی طرف۔ کس عنوان سے گئے؟ 4 روزہ اطمینان سے سانس لی، وقتاً فوقتاً گھروں پہ حملے بھی ہوئے، فلاں بھی یہ ہوئے، یہ آزمائش کے مرحلے رہتے بھی ہیں۔ کیا استقامت کا ثبوت دیے، جو کہے کیا غلط کیے، جائز والا مسئلہ کرے، عبادت والا مسئلہ نہیں کرے۔ جو رہ گئے غریب رہ گئے، جو رہ گئے غریب رہ گئے، جو پیسے والے تھے، پیسے کی چمک اور روشنی ہم کو اس سے بہت استفادہ کرنا ہے، جلد سے جلد جلد سے جلد جلد سے جلد منتقل، کوڑیوں کے داموں کے اوپر حوالے کی۔ دنیا کرتی، آج بھی کرتی۔ چنانچہ آج کی اس آیت کے اندر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس متعلق ثم ان ربک، پھر یہ مسلمان مشقتوں کے بعد ایمان کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہجرت کرتے ہیں، تو ایسے مسلمانوں کے لیے ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو منتقل ہونا ہجرت کہتے ہیں۔ کاروبار کے منتقل ہوتا ہے تو وہ بھی ہجرت ہے، کاروباری ہجرت ہوئی۔ شادی بیاہ کے عنوان سے حدیث میں سب وضاحت ہے، وہ ہجرت کیا ایک عورت سے رشتہ جوڑنے کے لیے، تو دنیا چاہ دنیا ملی اس کو۔ عزیز و اقارب زیادہ وہاں پر اس لیے چلے جاتا ہوں تو عزیز و اقارب سے تعلق جوڑنے کے لیے کرا، اللہ کے لیے نہیں کرا۔ سیکورٹی کے عنوان سے کیا؟ سیکورٹی کے عنوان سے کیا۔ سیکورٹی جبکہ وہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کب؟ من بعد ما فتنوا، فتنوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، وحشت میں، ہولناکی میں، خوف و حراست میں، بے چینی کے اندر، یہ معاملات کے پیدا ہونے کے بعد، زندگی گزارنا دشوار ہونے کے بعد، اور مزید زیادہ اطمینان و سکون کے ساتھ اطاعت و خدابندی کروں گا، طرز زندگی میں پوری طرح دینداری، ایمان کے نور والی جھلک پیدا کروں گا۔ کیا صرف نماز پڑھنے کا نام ہوا؟ کاروبار معاملات کے اندر بددیانتی، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ جھوٹ بولنا یہ اسلام میں کہاں ہے؟ دھوکہ دینا یہ اسلام میں کہاں ہے؟ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا یہ کہاں ہے؟ ضعیف کے اوپر غلبہ پا لینا یہ دین میں کہاں ہے؟ کیا منتقل ہو کر یہ کیا؟ پھر دین کی خاطر کیا؟ تو پھر دین کا مظاہرہ کارنامے کہاں ہے؟ کیا دین کا نور گھر گھر کے افراد خاندان میں آیا؟
ان آزمائشوں کے بعد اس عنوان سے جو نقل مقام کرتا ہے، اس نقل مقام کرنے میں اور دوسرے مقام پر جو اجنبیت ہو گئی، پھر اس جیسا ماحول بنانے میں جو رکاوٹیں مشقتیں آئیں گے، اس کے لیے جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ضرورت پر لڑائی ہے تو لڑائی بھی کرتا ہے، وہ صبر ہو۔ اور اس کے لیے آپ لڑائی کریں گے تو کیا آپ بڑے اطمینان سے دوسرا مغلوب ہو جائیں گا؟ دوسرے کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے ہلانے کے لیے؟ کیا اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں اللہ نے طاقت نہیں دے رکھی ہے؟ لازماً مشقتوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اس پہ صبر کرو گے۔ صبر کی آخری منزل موت بھی ہو سکتی ہے، تنگ زندگی بھی ہو سکتی ہے، افراد خاندان سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سن لو، یقیناً یقیناً بلا شک و شبہ تمہارا رب ایسے بندوں کو اس کے بعد ضرور ضرور ان کے سارے گناہوں پر، زندگی کے کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ غفور کا معنی، اور پھر بہت مہربانی کرے گا آخرت کے ساتھ، دنیا میں بھی اس زمین کے لیے باعث خیر و برکت بنا دے گا۔ یہاں کی مشقتیں چھوڑو، یہ ذہن پیدا کرنا ضروری کیوں ہے؟ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کا دن جب اٹھائے جائیں گی پیغمبروں سے لے کر عام مسلمانوں تک، غیر مسلمانوں تک، ہر انسان کو دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی، سب کی نظریں رہیں گی، جو کیفیت ہوں گی نفسا نفسی کی۔ قرآن اس کے نقشے کو کئی جگہ پیش کرے گا اگلے پاروں کے اندر۔ اپنے آپ سے بحث حجت کرتے ہوئے بچنے کے خاطر لڑائی جھگڑے کی جیسی کیفیت پیدا کرتا رہے گا ہر انسان۔ لفظی ترجمہ ہے، ہر انسان خود سے لڑتا ہوا آئے گا، یا خود کا مطلب خود انسانوں سے، یا خود کا مطلب خود اپنے آپ سے۔ اپنے آپ سے کیسے؟ یہ بدن میں سے روح ہٹ جاتی ہے تو باڈی کو، جسم کو پھینک دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں کوئی بھی شکل ہونے دو۔ روح کہے گی اے اللہ تعالیٰ میرا کوئی قصور نہیں، میں ایک ایسی چیز ہوں، مجھے ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، یہی اس کے وہ کان ہیں، یہ آنکھ ہیں، یہ منہ اور زبان ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ بدن ہے۔ لہٰذا جب تو عذاب دینا ہے یہ بدن کو دے لے، مجھے اسے چھوڑ دے۔ بدن لڑے گا روح سے۔ ان تمام کے اندر طاقت و قوت کیسے آئی؟ یہ روح ساتھ دی تو یہ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، زبان نے کہا، ہاتھ ہلا، ہاتھ نے کیا، پاؤں اس کی طرف آگے بڑھی۔ بیچ مثالوں سے سمجھایا سمجھانے والوں نے، اللہ والوں نے۔ حقیقی واقعہ ایک جگہ، ایک نابینا ایک لنگڑا، دونوں کا گزر ہوا ایک باغ کے پاس سے۔ بھوک اور پیاس کی شدت تھی، باغ میں داخل ہوئے۔ لنگڑا ہے کہ درخت چڑھ نہیں سکتا، پھل توڑ نہیں سکتا، ڈالیاں قریب قریب بھی ہیں۔ اندھا ہے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ تدبیر انہوں نے اختیار یہ کی، اندھے نے لنگڑے سے کہا تو میرے کندھے پہ بیٹھ جا، میں اٹھا کر کھڑے رہتا ہوں، تو توڑنے لگے۔ مالک آیا، سزا دیا دونوں کو،
توڑا لنگڑا، مارنا چاہیے تھا لنگڑے کو، توڑنے میں مدد کیا. یہ اندھا اس وقت نہ ہوتا تو توڑ نہیں سکتا تھا. صرف تنہا اندھا، اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ کام نہیں کر سکتا تھا. بس بالکل اسی طریقے سے تعلق ہے روح کا اور بدن کا. روح یہ اعتراض کر کے بچ نہیں سکتی، نابینا اپنا یہ عذر پیش کر کے بچ نہیں سکتا. تو خود انسان اپنے آپ سے بحث کرتے ہوئے دوزخ سے بچنے کے لیے آگے بڑھے گا. خود دوسرے اپنے آپ کو قرآن نے کئی نمونے پیش کیے. ہؤلاء اضلونا، انہوں نے مجھے بھٹکایا. وہاں کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیا. آپس میں ایک دوسرے پر تفصیلات میں یہاں تک ہے کہ ہر نبی بھی اس کیفیت کو دیکھ کر سر جھکا کر آہوازاری کرتے ہوئے اپنے رب سے رحم کی درخواست، یہاں تک کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی، ہر نبی بھی. تو پھر عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ منظر کو پیش کرتے ہیں. دنیا کے ظاہری تکلیف کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، یہ تکلیف تو تم کو آخرت میں بڑی منزل دلانے کے لیے ہے. تو جس دن ہر انسان آئے گا لڑتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے آپس میں اپنے متعلق، اپنے بارے میں، اپنے سے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، حساب کتاب عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے. تو ہر انسان کو اس کے کیے کا ماں کا عملت جو کچھ بھی کیا پورا بدلہ دیں گے، جو اچھے کو اچھا، برے کو برا. یہ حقیقت سمجھ لیا تھا صحابہ نے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے میں ذرا بھی کمی زیادتی نہیں کریں گے. فضل فرمائیں گے نیکوں کے ساتھ، الگ بات ہے، اس کی نیکی میں کمی نہیں کریں گے. اور اس کے گناہوں کی وجہ سے جتنی شرارت گناہ اتنا ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. تو اس عقیدے کو، اللہ تعالیٰ کی گرفت کو، جو اللہ کی طاقت میں جس نے پیدا کیا جس مقصد کے لیے، وہ خیال میں لاؤ. دین کے اوپر باقی رہنے کے لیے اب تک غفلت بھی تھی تو غفلت سے جاگو، توبہ کر استطاعت اور طاقت کے مطابق اطاعت و فرمانبرداری میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. اگلی آیت سے ذکر نمونہ مثال دے کر، زندہ ہو تو کیسے زندہ ہو؟ کھانے پینے کے اسباب، ٹرانسپورٹ کے اسباب، ہنسنے راحت پانے، دل لگانے کے اسباب، یہ کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ پھر رہتے ہیں، پھر اس میں پھر سوچ و فکر ہوتی کیسے ہے اور کیوں دیتے کیوں ہیں، پھر یہ حالت میں تبدیلی آتی کیوں ہے. ایک نمونہ پیش کر اگلی آیت میں تفصیلات